اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک آئیڈیل اور بہترین لیڈر ثابت ہوئے بلکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت اور سیاست کو خوب سراہتی ہے، اور اس ذہانت کو آج بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قدرتی طور پر اعلیٰ درجے کے ذہین و فتین اور حاضر جواب شخص واقع ہوئے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ذہانت اور حاضر جوابی کے کئی قصے موجود ہیں جنہیں سن کر آج بھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اسلام مائی ٹرو بلیف کی طرف سے محبت بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بلیف چینل۔ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے بھرپور معلوماتی ویڈیوز۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی ریل کے ذریعے سفر کرتے تھے تو وہ فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے اور اپنے لیے 2 برتھ مخصوص کرایا کرتے تھے۔ کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ جب ہندوؤں کے لیڈر گاندھی سفر کرتے ہیں تو وہ 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ ہمیشہ فرسٹ کلاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے برجستہ جواب دیا کہ گاندھی جب بھی سفر کرتے ہیں ان کا خرچ کانگریس اٹھاتی ہے، جبکہ میں اپنی جیب سے ٹکٹ خرید کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوں۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 2 برتھ بک کرانے کی دلچسپ وجہ بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہمیشہ جب پہلے سفر کیا کرتا تھا تو صرف 1 برتھ بک کرایا کرتا تھا۔ ایک بار میں بمبئی سے لکھنؤ جا رہا تھا، کسی چھوٹے اسٹیشن پر ریل رکی تو ایک اینگلو انڈین لڑکی میرے ڈبے میں آ کر دوسری برتھ پر بیٹھ گئی۔ چونکہ میں نے ایک ہی برتھ مخصوص کرائی تھی اس لیے خاموش رہا، میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی کیونکہ میں ایک ضروری فائل دیکھنے میں مصروف تھا۔ ریل گاڑی نے جب ذرا رفتار پکڑی تو وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہا، تمہارے پاس جو کچھ ہے فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ میں ابھی زنجیر کھینچ کر لوگوں سے کہوں گی کہ اس شخص نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے۔ میں نے کاغذات سے سر ہی نہیں اٹھایا۔ اس لڑکی نے پھر اپنی بات دہرائی، میں پھر خاموش رہا اور کاغذات سے اپنا سر نہ اٹھایا۔ پھر اس لڑکی نے مایوس ہو کر جب مجھے اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑا تو میں نے سر اٹھایا اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ میں دونوں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، تم نے جو بات کہنی ہے لکھ کر دے دو۔ اس لڑکی نے اپنی دھمکی کاغذ پر لکھ کر دے دی تو میں نے اٹھ کر ریل گاڑی کی زنجیر کھینچ دی۔ گاڑی رکنے پر جب گارڈ میرے ڈبے میں آئے تو میں نے وہ تحریر ان کے حوالے کرتے ہوئے سارا ماجرا بیان کر دیا اور اسے میں تحریر ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں نے جب بھی ریل کا سفر کیا تو ہمیشہ 2 برتھ بک کرائیں۔ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح اسکول و کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ہندو لڑکے نے کھڑے ہو کر آپ سے کہا، آپ ہندوستان کا بٹوارا کر کے ہمیں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ کچھ دیر تو خاموش رہے تو اسٹوڈنٹس نے آپ پر جملے کسنے شروع کر دیے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، اور پھر ہر طرف سے ہندو لڑکوں کی ہوٹنگ اور قہقہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک پانی کا گلاس منگوایا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پیا، پھر اس کو میز پر رکھ دیا۔ آپ نے ایک ہندو لڑکے کو بلایا اور اسے باقی بچا ہوا پانی پینے کو کہا، تو ہندو لڑکے نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے
ایک مسلمان لڑکے کو بلایا۔ آپ نے وہی بچا ہوا پانی اس مسلمان لڑکے کو دیا تو وہ فوراً قائد اعظم کا بچا ہوا پانی پی گیا۔ آپ پھر سب طلباء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یہ فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا کیونکہ سب کے سامنے فرق واضح ہو چکا تھا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت ان کے ایک پروفیسر کو ان کے ساتھ کچھ خاص بغض تھا۔ ایک روز لنچ کے وقت قائد اعظم انہی کے ساتھ میز پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر ان پروفیسر صاحب نے فقرہ کسا، مسٹر جناح، ڈونٹ یو نو دیٹ اے پگ اینڈ اے برڈ کین ناٹ سٹ اینڈ ایٹ ٹوگیدر؟ مسٹر جناح، تم نہیں جانتے کہ خنزیر اور پرندہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے؟ اس پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فوراً سے پیشتر اور مکمل پرسکون رہتے ہوئے برجستہ جواب دیا، اوکے دین آئی ہیو ٹو فلائی ٹو another ٹیبل۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے کسی اور میز کی طرف اڑ جانا ہوگا۔ پروفیسر صاحب یہ جواب پا کر بہت غصے میں آ گئے اور بے عزتی کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اگلے دن پروفیسر نے قائد اعظم سے سوال کر دیا کہ اگر تمہیں راستے میں پڑے 2 بیگ ملیں جن میں سے ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی، تو تم کون سا بیگ اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، دولت۔ اس پر پروفیسر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ اٹھاتا۔ اس پر قائد اعظم فوراً بولے، ہر انسان اسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دہلی میں مسلمانوں کی مسجد کے اوپر مندر بنانے کا کیس ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کے پاس لائے۔ اس میں قائد اعظم کو بتایا گیا کہ ہندوؤں نے مسجد کی چھت کی زمین خرید لی ہے اور اوپر مندر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت کے قوانین کے مطابق زمین کے اصل مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اس کی زمین پر بنائی گئی عمارت کی چھت کو بھی کسی دوسرے کو فروخت کر سکتا تھا، یعنی کسی اور کی چھت کے اوپر کی جگہ بھی اصل مالک سے خریدی جا سکتی تھی اور اس کے اوپر اپنی مرضی کی عمارت تعمیر کی جا سکتی تھی۔ مسلمانوں کا ایک پریشان گروہ قائد اعظم محمد علی جناح کے چیمبر میں آیا اور اس کے معززین نے پریشانی کی حالت میں کہا کہ جناح صاحب، ہم مسلمانوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ ہر کیس کو اپنی مہارت کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ اس کیس نے ہمیں ہندوؤں اور اس فرسودہ نظام کے ساتھ الجھا رکھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے سب کو اپنے چیمبر میں بٹھایا اور ٹھنڈا پانی پیش کیا اور کہا کہ تفصیل سے کیس بیان کریں، مگر پہلے پانی پی لیں اور ضروری کاغذات جمع کروائیں۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا اور کیس کی تفصیلات بیان کرنے لگا، جس میں اس نے کہا، جناب، ہم نے ایک شخص سے مسجد کی تعمیر کے لیے جگہ خریدی جس کی سطح زمین سے اونچائی 18 فٹ تک مالک کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اسے رقم ادا کی گئی۔ 18 فٹ اونچائی تک عمارت کی تعمیر کے بعد مزید اوپر مکان یا تعمیرات بنانے کے لیے زمین کا اصل مالک ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی اور کو زمین کی چھت فروخت کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے۔ جب ہندوؤں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اس شخص سے یہ زمین سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک مسجد کی تعمیر کے لیے خرید رکھی ہے، تو ٹھیک اسی زمین کے مالک سے ہندوؤں نے مسجد کی 18 فٹ سے اوپر کا حصہ پیسے دے کر مندر کے لیے خرید کر مختص کر لیا۔ اب ہندو اس انتظار میں ہیں کہ ہم مسجد بنائیں اور وہ اس کے بعد مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر کریں، جو گناہ کبیرہ ہوگا اور مسلمانوں کے ہوتے ہوئے مسجد کی بے حرمتی اور مسلمانوں کے صبر کا امتحان بھی ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، آپ نے مسجد کے لیے سطح زمین سے 18 فٹ اونچائی تک تعمیر کے لیے زمین خرید رکھی ہے۔
آپ ایسا کریں، مسجد کی چھت 17 فٹ سطح زمین سے اوپر رکھیں اور 1 فٹ چھوڑ دیں۔ جس دن ہندو اپنے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ لائیں تو آپ مجھے طلب کر لیجئے گا۔ مسلمانوں نے ویسا ہی کیا جیسا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ سطح زمین 18 فٹ اونچی خریدی گئی جگہ میں صرف 17 فٹ اونچی چھت تعمیر کی گئی اور 1 فٹ اونچائی چھوڑ دی گئی۔ ہندو بہت خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ہم اوپر مندر کی تعمیر کریں گے، اس کے باوجود مسجد تعمیر کر لی۔ لہٰذا انہوں نے مندر کی تعمیر کے لیے کنکریٹ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مال اکٹھا کرنے کے بعد تعمیرات کے لیے مستری اور مزدوروں کا بندوبست کیا گیا تو مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو موقع پر بلا لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ نے سطح زمین سے 18 فٹ سے اوپر کا حصہ مندر کے لیے خرید رکھا ہے؟ سارے ہندو طنز و مزاح میں ہاں ہاں کرنے لگے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زبردست ذہانت سے فرمایا، مسلمانوں نے ابھی اپنے حصے کی جگہ مکمل تعمیر نہیں کی۔ ان میں سے ایک ہندو چونکا اور کہا، وہ کیسے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، مسلمانوں نے زمین کی اونچائی 18 فٹ حاصل کی ہے اور مسجد کی اونچائی 17 فٹ ہے۔ آپ چاہیں تو 1 فٹ چھوڑ کر ہوا میں اپنا مندر بنا سکتے ہیں۔ اس کیس کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے اپنی ذہانت سے مسلمانوں کے حق میں کروایا اور ہندوؤں اور انگریزوں کے بنائے گئے زنگ آلود قانون کو چند لمحوں میں روند کر رکھ دیا اور ہندوؤں کے مذموم مقاصد کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔